آج کل ہم لوگوں نے ماں باپ سے دعا کروانا، والدین کی دعا لینے والے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور اس کی جگہ پر بہت سارے لوگوں نے پیران اعظام کو رکھا ہے، علماء کرام کو رکھا ہے، یا ائمہ مساجد کو رکھا ہے۔ بے شک ان لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے جن کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، ہم لوگ ان سے دعائیں نہیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا، تو ہم تو وہ چھوڑ چکے ہیں، اور ہم نے اس جگہ پر دیگر لوگوں کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل ان لوگوں سے بھی دعائیں لینی چاہیے، کروانی چاہیے، لیکن والدین کا پہلا حق ہے، والدین کا پہلا نمبر ہے اس معاملے میں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور والدین کی جو دعائیں ہے وہ اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، بلکہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ماں کی دعا کے ذریعے سے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور ایک مرتبہ عرض کی کہ یا اللہ پاک، مجھے میرا جنت کا ساتھی بتا، جنت کا پڑوسی بتا، کون ایسا شخص ہے جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا وہ شخص، مولا وہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم ایک جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے، قصاب ہے، اس سے جا کر کے تم ملاقات کرو، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اب اس بندے کی کیا نیکیاں ہے آپ وہ بھی ملاحظہ کریں کہ کس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کا پڑوس اس کو عطا فرما دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی کا پڑوس مل جانا، نبی کا ساتھی ہو جانا، وہ بھی دنیا میں نہیں جنت میں۔ تو ایک تو جنت کی بشارت مل گئی، دوسرا کہ اعلیٰ درجات میں ہوگا، وہ بلند مقام پر ہوگا جنت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس جب گئے تو وہ قصاب تو آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ کی خوب مہمان نوازی کی۔ اب جب یہ لوگ بیٹھے کھانے کے لیے تو اس قصاب نے ایک بہت بڑا ٹوکرا اس نے بنا رکھا تھا، وہ ٹوکرا اس نے اپنے قریب لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھانے بیٹھے ہیں، وہ قصاب بھی بیٹھا ہے۔ اب وہ قصاب کیا کرتا، وہ ایک نوالا خود کھاتا اور دو نوالے ٹوکرے کے اندر ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ حیران تھے کہ بھائی یہ ٹوکرے میں کیا ہے، لیکن آپ نے اس سے سوال نہیں فرمایا۔ وہ قصاب کھاتے کھاتے اٹھا کچھ لانے کے لیے یا کسی کام سے گیا ہوگا وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے کے اندر جب دیکھا جھانک کر کے، تو آپ کیا دیکھتے کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک بوڑھی ہے، اور اس بوڑھے اور بوڑھی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے وہیں پر شہادت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دی، وہیں پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور اسی اثنا میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ قصاب آیا ہے اور اس نے جب ٹوکرے میں دیکھا ہے تو اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ گیا، اس کو اندازہ لگ گیا کہ اگر ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ذات جو بیٹھی ہے کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور وہ سمجھ گیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ میرے والدین یہ دعا کرتے تھے، گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ مولا تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں انتقال عطا فرمانا، موت عطا فرمانا۔ ہم جب منتقل ہو اس دنیا سے اس دنیا کے لیے تو اس وقت ہم تک رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، انہی کے جلوے میں موت عطا فرما۔ تو ان کا انتقال ہوا، یعنی میں سمجھ گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو میرے لیے دعا کرتی کہ مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا جنت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا پڑوسی بنایا ہے جنت میں، میرا پڑوس عطا کیا ہے تجھے۔ تو دیکھیں آپ کے وہ ایک قصاب، ماں کی خدمت نے اس کو کتنا بلند درجہ عطا کر دیا، ماں کی دعا نے اس بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں اگر ہمارے لیے دعا کریں گی تو کیا ہماری تنگی ختم نہیں ہوں گی؟ ہمارے بچوں کی بیماری ختم نہیں ہوں گی؟ ہمارے کاروبار میں اللہ برکت نہیں عطا فرمائے گا؟ ہمیں دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں عطا فرمائے گا؟ لیکن ہم کہاں والدین کی دعائیں لیتے ہیں، کہاں ماں کی دعائیں لیتے ہیں؟ تو ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا بلند درجہ عطا فرماتی ہے۔